إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں کو پیدا فرمایا، ایک جماعت وہ ہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے، ایک جماعت علماؤں کی جماعت ہے۔ اب جو لوگ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام لیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دیکھو اسلام پر ایسے وقت بہت سارے آئے ہیں جہاں ایسا لگا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، کہ اب اسلام کا نام باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، چنگیز خان، ہلاکو خان۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، آدھی دنیا پہ مسلمان حکومت کرتے تھے، آدھی مسلمان اس وقت جو ہے اپنے اصولوں کو بھول گئے، اصولوں کو توڑنے لگے، اور یہ ہوا کہ عید کا دن ہے اور بغداد کا بادشاہ ہے مسلمان، عید کا دن ہے اور عید کے دن اپنے گھر سے چلا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب عید کا پہنچا تو اتنا شور شرابہ ہوا، اتنا شور شرابہ ہوا، ڈھول تاشے اس کے ساتھ، حالانکہ اسلام میں ڈھول تاشے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان اپنے آپ کو بھول چکے تھے، اپنی فطرت سے ہٹ چکا تھا۔ جب مسلمان یہ بادشاہ بغداد سے عیدگاہ کے لیے چلا ہے، عید کا زیادہ دور نہیں ہے، 2-4 کلومیٹر ہوتی ہے عیدگاہ، جہاں بھی دیکھو آپ عیدگاہ کوئی 200-300 کلومیٹر نہیں، 2-4۔ جب اپنے گھر سے عیدگاہ کی نماز پڑھنے چلا ہے تو عیدگاہ پر یہ بادشاہ عشاء کے وقت پہنچا اور عید کی نماز عشاء کے بعد ہوئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ بھول چکے تھے اور مسلمان کی حکومت ہے، لیکن اب تاتاریوں کا عذاب آیا۔ چنگیز خان کا اصلی نام ہے تموجن، چنگیز خان کا نام کیا ہے؟ تموجن نام ہے، اور چنگیز خان واحد ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے اکیلے نے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے۔ اور یہ اتنا غریب تھا چنگیز خان کہ جو بچپن میں اس کے پاس کھانے کو نہیں تھے، یہ کیا کھاتا تھا؟ اپنے گھر میں یا دوسروں کے گھر میں باہر ایک پنجرا رکھتا تھا چوہے پکڑنے کے لیے، وہ پنجرے میں جو ہے چوہا پکڑتا، جو چوہا اس کو رات میں آ جاتا، اس چوہے کو مار کے اس کو کھاتا ہے بنا کے۔ اتنا غریب تھا، کھانے کے لالے تھے اس کے گھر میں، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب یہ پیدا ہوا نا چنگیز خان تو اس کی مٹھی بند تھی ایسا، جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے جب اس کی مٹھی کو کھولا تو مٹھی میں خون تھا، تو جو اس وقت نجومی تھے انہوں نے کہا کہ آگے جا کر یہ بچہ بادشاہ بنے گا۔ اور لوگ حیران، یہاں کھانے بتانے نہیں ہے، یہاں چوہے مار مار کے کھا رہے ہیں، یہ آدمی بادشاہ کیسے بنے گا؟ تو نجومی نے کہہ دیا آدمی بادشاہ بنے گا، تو چنگیز خان۔ اب چنگیز خان 11 سال کا تھا، لوگوں نے بڑا ظلم زیادتی کی اس کے اوپر۔ اب لوگوں نے اتنا ظلم کیا، ایک وقت آیا جب جوان ہوا، اس کی شادی ہو گئی تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا۔ اب لوگوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ظالم بن گیا۔ جب ظالم بنا تو آج تک ایک ہی آدمی ایسا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، چنگیز خان۔ اب اس نے اپنی ایک لشکر بنایا اور اس نے اپنا لشکر بڑے حساب سے بنایا، کیونکہ آدھی دنیا کو فتح کرنا ہے اور یہ آسان نہیں ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو ایسا بنایا کہ اس کے لشکر میں سب پتلے دبلے آدمی تھے، موٹا کوئی بھی نہیں تھا، جو موٹا اس کو نکل دیتا تھا، پتلے آدمی، اور ہر ایک آدمی کو 3 گھوڑے دیتا تھا، اور ہر ایک آدمی کی پرورش جو ہے چین کے اندر جو پہاڑی علاقے ہیں پورے پہاڑوں میں رہنا ہے، اور وہ پہاڑ یہ مٹی کے پہاڑ نہیں، پتھر کے پہاڑ نہیں، بلکہ برفیلے پہاڑ، برف کے پہاڑوں پر رات دن برف کے پہاڑ پہ رہنا ہے، بس برف کے پہاڑ سے نیچے نہیں آنا، کیونکہ آدھی دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اب اس نے جب اپنے لشکر کو تیار کر لیا کئی لاکھ، اب یہ جہاں جاتے تھے بچوں کو مار دیتے تھے۔ یہ پہلی قوم ایسے آئی جنہوں نے بچوں کو بھی مارا، عورتوں کو بھی مارا، بوڑھوں کو بھی مارا، اور حتیٰ کہ جو وہاں کے جو جانور ہوتے تھے ان جانوروں کو بھی مار دیتے تھے کہ یہاں کوئی نہیں بچے گا، سب ختم، جانور بھی ختم، عورت بوڑھے بچے سب کو مارتے تھے اور آدھی دنیا کو حکومت کیا۔ اب چنگیز خان کا سلسلہ شروع ہے۔ اب چنگیز خان کے بعد اس کا پوترا ہلاکو خان آیا۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوزی خان، تولی خان، تولائی خان، عقدائی خان۔ اب جوزی جو تولائی خان تھا، آپ نے مجھے تو تاریخ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہوگا تو کچھ غلطی ہو تو معاف کرنا۔ تو تولی خان کا بیٹا تھا ہلاکو خان۔ اب ہلاکو خان نے بھی، اب اس کا انتقال ہو گیا چنگیز خان کا۔ اب چنگیز خان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے اس کو اس طرح دفن کیا کہ آج تک لوگ اس کی قبر کو ڈھونڈ نہیں پائے، آج تک لوگ اس کی قبر کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ انہوں نے کھڈا کھودا کہیں پر، کہاں پر قبر بنایا، اور قبر کے اوپر 800 گھوڑوں کو دوڑایا کئی مہینے تک، تاکہ زمین بالکل برابر ہو جائے، کسی کو اس کی قبر بھی نہ ملے۔ آج تک چنگیز خان کی قبر کسی کو نہیں ملی۔ اب چنگیز خان مر گیا۔ اب چنگیز خان کے بعد ہلاکو خان اس کا پوترا آیا۔ اب ہلاکو خان نے بھی اسی سلسلے کو شروع کیا، لوگوں کو مارنا کاٹنا شروع کیا، لیکن ہلاکو خان کا مشن یہ تھا کہ مجھے صرف مسلمانوں کو مارنا ہے، اور اس وقت بغداد آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمانوں کی خلافت عباسیہ، اور
اب ہلاکو خان نے مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کیا. ختم کیا تو اس طرح ختم کیا کہ بغداد پر اس نے پہلا حملہ کیا. اور اس وقت بغداد جو تھا سب سے بڑا مسلمانوں کا کیپٹل سٹی تھا، اور بغداد کی آبادی 20 لاکھ کی تھی. اس نے صرف 12 دن کے اندر 20 لاکھ کو مسلمانوں کو ختم کر دیا. 20 لاکھ مسلمانوں کو ہلاکو خان نے صرف 12 دن کے اندر ختم کیا. اور 1 مہینے تک جو دریائے دجلہ ہے، دریائے دجلہ میں پانی بہتا ہے، 1 مہینے تک وہاں پر خون بہا. اور مسلمانوں نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی تھی، لاکھوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی. آج کل تو فون ہے نا، فون دیکھتے، تو اس وقت لوگوں کو شوق تھا کتابیں پڑھنے کا. تو لوگ اپنے گھروں میں جب گھر بناتے، گھر بنانے سے جیسے آپ گھر بناتے، گھر بنانے سے پہلے واش روم بنانے کا انتظام پہلے ہی رہتا. تو اس وقت جب لوگ گھر بناتے تو گھر بنانے سے پہلے ایک لائبریری ضرور بناتے تھے، اور وہ اس لائبریری میں ہر فقہ کی، ہر مسائل کی اور ہر چیز کی کتابیں رکھتے تھے. تو اس وقت لوگوں کو بہت شوق تھا کتابیں پڑھنے کا. تو اس نے مسلمانوں کی ساری کتابوں کو آگ لگا دیا، اور 1 مہینہ تک دریائے دجلہ کے اندر خون بہا، اور دوسرے مہینے تک دریائے دجلہ کا بالکل پانی کالا ہو گیا کتابوں کی وجہ سے. اب مسلمانوں کا ٹارگٹ، جو بھی مسلمانی حکومت تھی، سب مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کیا. اب صرف 4 ملک بچے ہیں، بیت المقدس اور مصر، مکہ، مدینہ، یہ صرف. اور اس وقت جو مکہ تھا، مدینہ تھا، ان کا دارالحکومت تھی مصر. اور مصر کے اندر بادشاہ تھا رکن الدین بادشاہ تھا. اب اس نے شروع کیا کہ میں مصر کو ختم کروں گا، کیونکہ ان کی دارالحکومت مصر میں ہے. جب مصر ختم ہو جائے گا، مکہ مدینہ ختم ہو جائے گا. یہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، اب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ بغداد جو پوری دنیا کا مشہور سٹی اور مسلمانوں کا دارالخلافت تھا، دارالحکومت تھا، کیپٹل سٹی تھی، مسلمان جہاں سب سے زیادہ تھے، اس کو اس نے ختم کر دیا. تو اب پوری دنیا کے اندر یہ مچ گیا کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے. اب چنگیز خان جو تھا نا، وہ ویسے ہی کسی کو فتح کرتا تھا، بھائی اس دیش کو فتح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فتح کرنا ہے. لیکن جو ہلاکو خان تھا وہ صرف مسلمانوں کے دیش کو فتح کرتا تھا، صرف مسلمانوں کو مارتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بولتا تھا. کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہلاکو خان کا باپ تھا طلوعی خان. طلوعی خان کی ایک بیوی تھی، دوگوس خاتون اس کا نام تھا. تو وہ عیسائی تھی. اب اس کے جو عورت تھی، اس کے دل میں مسلمانوں سے بڑا حسد تھا، مسلمانوں سے بڑا چڑتی تھی وہ، کہ مسلمان کیوں اتنے پھیلتے جا رہے ہیں. جہاں دیکھے وہاں مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں اور عیسائی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس نے پہلے تو جو ہے طلوعی خان جو چنگیز خان کا بیٹا تھا اس کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہکا نہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی فتح کر رہے تھے. لیکن ہلاکو خان کیا ہے، اس کا عاشق ہو گیا. ہلاکو خان کو اپنی ماں سے پیار ہو گیا، اپنی ماں سے، سوتیلی ماں تھی اس سے. تو اب اس نے شادی سے جب کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہلاکو خان نے اپنی بیوی سے کہا، دوگوس خاتون سے، تو اس نے کہا کہ میں تو تیرے باپ کے نکاح میں پہلے ہی ہوں، تو ایسا کر اپنے باپ کو مار، پھر مجھ سے شادی کر. اب اس نے کیا کہا، شراب پیتے تھے وہ، اس نے طلوعی خان کو شراب میں زہر ملا کے دے دیا، اپنے باپ کو مار دیا. اچھا باپ کو کیوں مارا گیا ہے؟ ایک عورت کے چکر میں. آج کل بھی ہمارا نوجوان والدین کا دشمن بنتا جا رہا، انہی چیزوں کے چکر میں، انہی چیزوں کے چکر میں ہمارا نوجوان بھائیوں کا دشمن بن رہا، والدین کا دشمن بن رہا. حالانکہ والدین آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں سے. اب آگے جا کے ہوتا کیا وہ دیکھو آپ. اب ہلاکو خان نے اپنے باپ کو زہر دے دیا، مار دیا. اب سوتیلی ماں سے شادی کرنے کا ارادہ کیا. اب سوتیلی ماں نے کہا کہ میں تم سے شادی تو کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب بھی میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ سمجھ جاؤ کہ جب بھی میں آپ کے پاس آؤں گی تو میری تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی کھال نیچے بچھنی چاہیے، مسلمانوں کی کھال کا بستر ہونا چاہیے، اس کھال پر ہم آپ دونوں لیٹیں گے. اگر نیچے مسلمان کی کھال نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹیں گے. تو ہلاکو خان نے تو منع کیا، لیکن اس کے ذہن میں اس کا عشق سوار ہو گیا تھا، تو اس کو خود سوجا نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہاں سے اس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے دیش ہیں سب کو ختم کر دینے کا ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں، جو دیش ہیں، اب سب سے بڑا دیش بغداد تھا، تو بغداد کے اندر صرف 12 دن کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا. تو اس کی بیوی خوش ہوتی تھی، وہاں سے مسلمانوں کی کھالوں کو کھینچ کر لاتا تھا اور اس مسلمان کی کھال کو بستر بناتا، اور اس بستر پر اس کی بیوی جو دوگوس خاتون تھی، یہاں دونوں لیٹ کر وہ ہم بستری کرتے. اب یہاں ایسا لگتا تھا کہ مسلمان اب ختم ہو جائیں گے، کہ اسلام مٹ جانے والا ہے. اور جو مسلمان تھوڑے بہت بچے تھے وہ چپکے چپکے سے رہ رہے تھے، وہ بھی کسی کو ظاہر نہیں کرتے تھے ہم مسلمان ہیں. یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ اب مسلمان، اسلام کا نام ختم ہو جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کیسا زندہ کیا ہے. جس طرح 1800 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا. اب یہاں سے دیکھیں، یہاں رکن الدین مصر کا بادشاہ ہے. اب ہلاکو خان نے اعلان کر دیا، اور
جو مصر کا بادشاہ ہے رکن الدین، اس کے پاس خط بھیج دیا کہ میں تمہارے اوپر اب حملہ کرنے والا ہوں، مصر کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ اب یہاں سے رکن الدین نے کیا کیا کہ ہم ہتھیار سے تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہتھیار سے فتح نہیں کر سکتے، ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے، تو اب کیا کرنا؟ تو انہوں نے اپنے 4-5 آدمیوں کو تاجر کا لباس پہنا کر کہ آپ تاجر کے لباس میں جائیں، آپ ایسا کریں تاتاریوں کو کلمہ پڑھائیں، تاتاریوں کے اندر جائیں، یعنی ہلاکو خان کے قافلے کے اندر جائیں، وہاں پر جائیں اور ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سے 4-5 آدمی مصر سے آئے ہیں، اب یہاں پر آ کر انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، لوگوں کو اندر مسلمان بنانا شروع کیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے، اب ہلاکو خان خوش ہے اور اسلام میں سے لگتا ہے کہ اب مٹ جائے گا، اسلام یہاں مٹنے والا ہے، لیکن اب یہ یہاں پر آئے، انہوں نے چپ کے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، لوگ اندر مسلمان ہوتے گئے۔ تو ان میں سے 2-4 جو آدمی آئے تھے ان کو کسی گناہ کی سبب جو ہے جیل بھی ہو گئے، وہ جیل میں چلے گئے۔ تو اب انہوں نے جیل میں جا کر بھی جو ہے اپنے کام کو شروع کیا، جیل میں جا کر لوگوں پر محنت کر رہے ہیں، جیل میں لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جیل میں جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اور جہاں یہ جیل میں تھا وہاں جو حکومت تھی، وہ جو جوزی خان، چنگیز خان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا جوزی خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان، یہ جیل اس کی تھی۔ تو وہ لوگوں کو جیل میں دیکھتا کہ لوگ جیل میں ہیں، اور اب سے پہلے دیکھتا تھا کہ لوگ کوئی اپنے سروں کو پیٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اچانک سے اس نے دیکھا کہ لوگ بدل گئے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، خوش ہیں لوگ۔ اب یہ پریشان ہو کے ابھی جیل میں، ہماری جیل میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان کیسے جیل میں ہیں، جیل میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جب ان سے برکے خان ملا، اور جب برکے خان ملنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جس بھی مصیبت میں پھنس جاؤ اپنے اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہم جیل میں ہوں چاہے ہمیں سولی پر چڑھا دو، ہم اپنے اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ اب وہ لوگوں سے جب ملا برکا خان، یہ ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی ہے، ہلاکو خان کے باپ کا بیٹا چاچا زاد بھائی ہے۔ اب جب یہ لوگوں سے ملا تو اس کو دین کی باتیں اچھی لگنے لگی، دین کی باتیں پسند آنے لگی۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا جو جیل میں تھے، یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے، یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے رکن الدین بادشاہ ہے وہاں پر۔ تو اس نے اس سے ملاقات کی، جب ملاقات کری اسلام کے بارے میں بتایا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ عجیب داستان ہے کہ تاتاری جو دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، آج برکا خان ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، اب یہ مصر کے بادشاہ سے مل گیا، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ اب اس نے جب ہلاکو خان نے جو خط بھیجا تھا مصر کے اندر کہ میں حملہ کرنے والا ہوں، اب جو رکن الدین بادشاہ تھا مصر کا، انہوں نے وہ خط اس کو دیا، کس کو؟ جنہوں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے برکے خان کو۔ اب انہوں نے خط جب پڑھا، اس خط کے پیچھے لکھا کہ اگر تو نے مصر پر حکومت کرا، مصر پر حملہ کیا تو آج تو دیکھے گا کہ تاتاریوں سے لڑیں گے، کہ آج میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ خط اس کے پاس کرا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ تو میرا بھائی ہے، تو مجھ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے؟ حالانکہ چنگیز خان کی یہ وصیت ہے کہ کوئی تاتاری آپس میں لڑے گا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، چنگیز خان بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، مصر بھی مسلمانوں کا ہے، مکہ اور مدینہ سب مسلمانوں کے ہیں، ان کی طرف سے میں لڑوں گا۔ جب یہ آیا اور ہلاکو خان کو جو ہے شکست ہوئی، ہلاکو خان یہ جنگ ہوئی نا، جب دونوں کا لمبا واقعہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے بتانے کا، دونوں کی جب جنگ ہوئی تو ہلاکو خان مارا گیا۔ اور اب چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، اب پہلا جو جوزی تھا اس کا بیٹا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اسلام ختم ہو جائیں گے، اب دوسرا بیٹ کو ختم کرنے چلے تھے۔ اب بھی آئے دن میٹنگیں ہوتی ہے، نرسنگ آنند، سوامی نرسنگ آنند روز میٹنگیں کر رہا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بات، انشاءاللہ اس کے خاندان سے کوئی کلمہ پڑھنے والا ضرور پیدا ہوگا۔ RSS کے نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کتنے لوگوں نے۔ وہ یہاں عامر بھائی ہمارے آئے تھے، وہ بابری مسجد کو توڑنے والے ہیں، ان سے آپ کارگزار، انہوں نے نہ جانے 50 آدمیوں کے نام بتایا کہ جنہوں نے RSS میں جو شامل تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے کٹڑ ہندو تھے وہ۔ تو سوامی نرسنگ آنند بھی انشاءاللہ اس کے خاندان سے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے انشاءاللہ کھڑے ہوں۔